اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجا واشرنا معهم وزدنا محبت محترم۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ آج تربیت اولاد کے حوالے سے ہمارا درس نمبر 113 ہے۔ آج ایک چیز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام کے یہ ارشاد مبارک کہ انسان اختیار اور جبر کی درمیانی زندگی گزار رہا ہے۔ نہ کلی طور پہ انسان مجبور ہے، نہ کلی طور پہ انسان مختار ہے۔ انسان اتنا مجبور، جب وہ پیدا ہوا تو وہ یہ نہیں جانتا تھا کس ملک میں پیدا ہوگا، یعنی وہ چاہ کے کسی ملک میں پیدا نہیں ہو سکتا، نہ وہ یہ چاہ کے یعنی کوئی رنگ اختیار کر سکتا ہے کہ میں گورا بنوں یا میں کالا بنوں، نہ وہ یہ چاہ کے کوئی زبان اختیار کر کے پیدا ہو سکتا ہے کہ میں انگلش بولنے والے کے گھر میں پیدا ہوں یا اردو بولنے والے کے گھر میں پیدا ہوں۔ اتنا مجبور، نہیں جانتا کس ملک میں پیدا ہوگا، نہیں جانتا کس ماں باپ کی گود میں پلے گا، نہیں جانتا کس مذہب پہ پیدا ہوگا، نہیں جانتا کہ اس کی صورت کیسی ہوگی، اس کی شکل کیسے ہوگی۔ وہ اختیار سے نہ صورت اختیار کر سکتا ہے، نہ وہ اختیار سے کوئی رنگ اختیار کر سکتا ہے، نہ وہ اختیار سے کوئی ملک اختیار کر سکتا ہے۔ یعنی پیدا ہونے سے پہلے وہ ٹوٹل مجبور تھا۔ اللہ نے جہاں چاہا پیدا کیا، جیسا چاہا پیدا کیا، جس گھرانے میں چاہا پیدا کیا، جس رنگ کا چاہا پیدا کیا، جس شکل کا چاہا پیدا کیا۔ اسے اختیار نہیں تھا، اور جب وہ پیدا ہوا تو بھی اتنا مجبور، نہ اپنے ہاتھ سے کھا سکتا، نہ اپنے ہاتھ سے پی سکتا، نہ اپنے مرضی کی بات کہہ سکتا، نہ اپنے فیلنگز کا اظہار کر سکتا۔ اتنا مجبور، وہ بس واحد ایک زبان لے کے پیدا ہوا، وہ ہے رونا۔ بھوک لگی تو رویا، پیاس لگی تو رویا، کوئی چیز کی ضرورت ہوئی تو رویا، ماں کی یاد آئی تو رویا، مچھر نے کاٹا تو رویا۔ تو رونا اس کی ایک زبان بن گئی۔ پھر وہ دھیرے دھیرے اس کو اللہ نے کائنات دے دی۔ وہ کائنات ماں کی آغوش اور باپ کا سینہ، یہ دو چیزیں اس کی بہت بڑی کائنات تھی۔ اس سے بڑھ کے اسے کوئی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ ماں کے گود میں اسے پیار بھی ملتا، ماں کی گود میں اسے غذا بھی ملتی، ماں کی آنچل میں اس کو آسانیاں بھی ملتی، باپ کے سینے پر اسے شفقت ملتی، باپ کے نام سے اسے عزت ملتی۔ ہر چیز، یعنی اس کی ساری کائنات ماں اور باپ تھے، اور باقی ہر چیز اسے چھوٹی لگنے لگی۔ باپ اس کا آئیڈیل ہیرو بن جاتا ہے، ماں اس کی بہترین ساتھی بن جاتی ہے، اور دھیرے دھیرے جب وہ بڑا ہونے لگا تو اس کی بڑی چیزیں یعنی ماں باپ اسے چھوٹے نظر آنے لگے۔ باپ کی باتیں اسے عجیب لگتی، ماں کی عقل اسے عجیب لگتی۔ وہ انگلی جس کو پکڑ کے چلنا سیکھا تھا، جب وہ مجبور ہو گیا تو اب اس کا ہاتھ پکڑ کے چلنا اپنی گویا یہ سمجھتا ہے کہ شرمندگی ہے۔ کہاں میں لے کے پھروں آپ کو، میں کہاں کہاں آپ کو سہارا دے کے پھروں۔ انسان کیسے بدل جاتا ہے۔ مجھے ایک دوست نے بڑی اچھی کہانی سنا ہے، اس کی آپ بیتی سنائی۔ وہ کہتا ہے کہ وہ دہلی میں رہتا تھا، اور اس کا چچیرا بھائی یا تیرا بھائی جو اس کا بڑا بھائی تھا، وہ بھی دلی میں رہتا تھا۔ ایک دن اس کی بھابھی کا فون اسے آیا
آپ کہاں ہو؟ نے کہا کیا بات ہے؟ بس وہ رونے لگی. کہا بتاؤ تو صحیح کیا بات ہے؟ کہا نہیں اسی وقت آپ گھر چلے آئیے، بہت ضروری کام ہے. نے کہا ارے کچھ تو بتائیں. کہا نہیں آپ کتنی دیر میں پہنچ سکتے ہیں؟ اس نے کہا مجھے آتے آتے 1 گھنٹہ لگ جائے گا. کہتا ہے مولانا 1 گھنٹہ میں اس طرح سے گاڑی بھگایا ہوں، مجھے پتہ نہیں عجیب عجیب وسواس ہو رہے تھے، پتہ نہیں کیا ہو گیا، کیا آفت آ پڑی، کیا مصیبت آ پڑی. بہرحال 1 گھنٹے میں کسی طریقے سے میں پہنچا. رات کا وقت تھا، تقریباً 11:30 12 بج چکے تھے، سارا گھر جاگ رہا تھا. میں نے دیکھا کہ بھائی صاحب جو تھے، جو جج تھے، رو رہے تھے، بلک بلک کے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کے رو رہے تھے. اور ایک طرف بھابھی ہے وہ بھی رو رہی تھی، بچے ایک بیٹا ایک بیٹی وہ سہمے ہوئے بیٹھے تھے. اس نے کہا کیا بات ہوئی؟ تو سامنے ٹیبل پر طلاق کے کاغذات نظر آئے. اسے بات سمجھ میں آنے لگی. اس نے کہا بھابھی کیا ہوا؟ کہا آپ انہی سے پوچھئے. اب وہ روتے روتے بلک کے کہتے ہیں، بھائی صاحب بیان کرتے ہیں کہ آج میں جج ہوں، مجھے ایک پوزیشن ہے، میرا ایک سٹیٹس ہے دلی میں، لیکن یہ ساری چیزیں میری ماں کی دعاؤں کی وجہ سے ہے. میں صرف 2 سال کا تھا کہ میری ماں بیوہ ہو گئی. بیوہ ہونے کے بعد وہ دوسروں کے گھروں میں کام کر کے مجھے پالتی رہی، مجھے کوئی چیز کی تکلیف ہونے نہیں تھی، مجھے اچھے سے اچھے اسکول میں پڑھایا. وہ بھوکی رہی اور مجھے کھلاتی رہی. مجھے آج بھی یاد ہے ایک دن میں نے میری ماں کے جسم کو ٹچ کیا تو تپ رہی تھی بخار میں. میں نے کہا ماں تجھے تو بہت تیز بخار ہے. تو وہ ہنس کے کہنے لگی نہیں ابھی کھانا بنا کے آئی ہوں، چولہے کے پاس بیٹھی تھی اس لیے میرا ہاتھ تپ رہا ہے. حالانکہ میں جانتا تھا کہ ماں اپنی تکلیف کو مجھ سے چھپا رہی تھی کہ کہیں مجھے تکلیف نہ ہو. ایسی ماں مجھے بڑے مشکل سے پڑھاتی ہے. پڑھانے کے بعد مجھے وہ دن بھی یاد ہے کہ میرا میٹرک کا ایگزام تھا اور میں رات بھر پڑھ رہا تھا تو میری ماں رات بھر میرے ساتھ بیٹھی رہی، مجھے بار بار چائے بنا کے لا کے پلاتی رہی تاکہ مجھے نیند نہ آ جائے، میں اچھے سے اچھا پیپر کر سکوں. مجھے وہ دن بھی یاد ہے جب میرے پاس کچھ پیسے نہیں تھے، نہ ماں کے پاس تھے. ماں نے سب کچھ گروہ رکھ کے کہیں سے قرضہ لیا اور میرے LLB کی فیس بندھی. اس کے بعد میں وکیل بنا، پھر مجھے نوکری آ گئی، میں جج بن گیا. آج بنگلہ، گاڑی، نوکر چاکر، ڈرائیور، بیوی، بچے، سب کچھ میری ماں کی وجہ سے ہے. لیکن میری بیوی نے قسم کھا لی ہے کہ میرے ماں کے ساتھ نہیں رہے گی. میری ماں کے ساتھ بات نہیں کرتی ہے. 1 مہینہ ہو گیا میری بیوی بات نہیں کرتی، میرے بچوں کو ان کے پاس جانے نہیں دیتی. جب گھر والوں کا یہ رویہ دیکھا تو نوکر چاکر بھی میری ماں کی عزت نہیں کرتے تھے. آخر میں کب تک یہ سہتی؟ آج اس نے مجھ سے کہا بیٹا میں بہت بوجھ ہو گئی ہوں، مجھے لے جا اور ایک اولڈ ایج ہوم میں مجھے جو ہے نا داخلہ کرا دے. میں تڑپ کے رہ گیا. میں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی. ماں نے کہا نہیں بیٹا، میں ساری جوانی محنت و مزدوری کرتی رہی، اپنے عزت پہ کبھی بات آنے نہیں دی. میرے لال جو تیرا پیار میرے ذہن میں ہے، میرے دل میں ہے، وہ سدا رہے گا. تو بیٹا ہے میرا، میں تجھے چھوڑ کہا رہی ہوں، لیکن میں کسی پہ بوجھ بننا نہیں چاہتی. میں نہ پہلے کبھی بوجھ بنی نہ اب بننا چاہتی ہوں. مجبور ہو کے آج میں لے جا کے ریٹائرڈ ہوم اولڈ ایج ہوم میں نے ماں کا داخلہ کرا دیا. واپس آنے کے بعد میں نے فیصلہ کر لیا کہ جب میں اپنی ماں کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتا تو بیوی بچوں کے ساتھ میں کیا انصاف کر پاؤں گا. آج جج رکھ کے مجھے کیا فائدہ ملا؟ میں نے طے کر لیا، یہ طلاق کے پیپر لایا ہوں، میں نے پوری جائیداد اپنی بیوی بچوں کے نام لکھ دی ہے اور اس کے بعد میں بھی جا کے اسی اولڈ ایج ہوم میں چھوٹی موٹی کچھ نوکری کر لوں گا، جھاڑو دینے والی ہی صحیح یا اکاؤنٹنٹ جیسی کوئی نوکری کر لوں گا تاکہ میں ماں کے ساتھ رہ سکوں. کیونکہ ایک دن پھر مجھے بھی وہیں تو جانا ہے.
جب میں نے اپنی ماں کو وہاں ڈالا ہے تو مجھے بھی وہیں جانا پڑے گا، تو ماں کے ساتھ رہتے رہتے عادت ہو جائے گی۔ یہ کہہ کے پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ بھابھی بھی رونے لگی، ان کے چہرے پر شرمندگی کے آثار میں نے دیکھے۔ میں نے ڈرائیور کو آواز دی، کہا بھی گاڑی نکالو۔ کہا، سب نے پوچھا کیا، کہاں جانا ہے؟ کہا بھی ہم اس اولڈ ایج ہوم کو جاتے ہیں۔ سب جلدی سے تیار ہو گئے۔ ہم گاڑی میں جب وہاں پہنچے تو وہاں پہ جو چوکیدار تھا اس نے کہا اب رات کے 2 بج رہے، میں اس وقت دروازہ نہیں کھول سکتا۔ تو یہ کہتا ہے میں نے دیکھا میرا بھائی جو جج تھا وہ آگے بڑھ کے چوکیدار کے قدم پکڑ کے رونے لگا، میں میری ماں کو لے جانے آیا ہوں، میں صبح تک نہیں رکھ سکتا۔ اس نے کہا رکو میں وارڈن سے پوچھتا ہوں۔ وارڈن کے پاس جا کے بات کی تو وارڈن باہر آئی، کہا یہ وقت رات کے 2 بج رہے، کہیں تم لے جا کے اس کو مار تو نہیں ڈالنا چاہتے؟ میں نے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا مجھے معاف کر دو، بہت بڑی غلطی ہو گئی تھی، اب سب پچھتا رہے ہیں، سب معافی مانگنے آئے ہیں۔ بہرحال ہمیں لے کے جب ماں کے کمرے میں پہنچے تو ایک عجیب منظر کو میں نے دیکھا۔ ماں چھت کی طرف گھور رہی ہے، اس کے سینے پہ وہ تصویر ہے جس میں ہم ساری فیملی موجود ہیں، گویا اس نے اپنے سینے سے فیملی کو لگا رکھا ہے۔ میں ماں کے قدموں سے لپٹ گیا، میری بیوی نے معافی مانگی، بچوں نے آگے بڑھ کے ماں کے سینے کو جا کے چپک کے کہا کہ دادی اماں اب گھر چلیے۔ ماں کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، ماں ہمارے ساتھ واپس جانے لگی۔ جب ہم باہر نکل رہے تھے تو اولڈ ایج ہوم میں جتنے بزرگ تھے سب اٹھ گئے تھے اور سب دروازے تک چھوڑنے آئے تھے، سب کی آنکھوں میں آنسو تھے، گویا وہ آنکھیں کہہ رہی تھی کاش ہمیں بھی کوئی لینے آ جاتا۔ تو عزیزو، ماں کا آنچل نہ چھوٹنے پائے، باپ کی دعاؤں سے محروم نہ رہنا، ماں کی دعاؤں سے نہ محروم رہنا۔ کب تک یہ بزرگ حضرات جئیں گے؟ جب تک ہے ان کی خدمت کر لینا، اور جب وہ دنیا سے چلے جائیں تو ان کے قبروں پہ ضرور جایا کرنا، ان کے لیے فاتحہ ضرور پڑھا کرنا۔ اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں۔ میں دعا کرتا ہوں پروردگار سب کے ماں باپ پر رحم فرما اور انہیں صحت دے، لمبی عمر دے۔ اگر وہ دنیا سے گزر گئے ہیں ان کے قبروں میں رحمتوں کو نازل فرما، ان کے گناہوں کو بخش دینا، امام کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہم سب کو امام کے چاہنے والوں میں شمار فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور اس ویڈیو کو آگے بھی شیئر کریں، ہو سکتا ہے اس شیئر سے کوئی ایسا بیٹا جو ماں سے ہٹ گیا ہے کسی وجہ سے، شاید وہ ماں کے آنچل میں چلا جائے۔ اسی کے ساتھ دعا کو عباس علی خوئی۔